جب آدھے گھنٹے بعد میں پولیس کی جیپ میں روانہ ہوا تو گیٹ پر 3 فوٹوگرافرز نے میری تصویر اتاری۔ میں نے چشمِ تصور سے اگلے دن کے اخبار کی ایک سنسنی سرخی دیکھی، میر شرافت علی کا قاتل گرفتار کر لیا گیا۔ شرافت علی کا قاتل فرم کے ایک پارٹنر کا بیٹا ہے۔ ریلوے اسٹیشن سے ملزم کی ڈرامائی گرفتاری۔ فرم پر قبضہ کرنے کے لیے مرحوم باپ کے پارٹنر کو قتل کرنے والا ملزم لندن سے آیا تھا۔ چشمِ تصور سے میں نے خبر کے ساتھ شائع ہونے والی تصویر دیکھ کر فوزیہ کو چونکتے اور خبر پڑھ کے لاش کی طرح سفید پڑتے دیکھا۔ وہ کسی شرابی کی طرح ڈولتی اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ دروازہ بند کر کے وہ بستر پر اوندھی گر گئی اور دوپٹہ منہ میں ٹھونس کر زاروں قطار رونے لگی۔ میں نے محسن کی ماں کو بھی دیکھا جس نے بیٹی کی حالت میں اس تشویشناک تغیر کو دیکھ کر اخبار اٹھا لیا تھا اور اب پھٹی پھٹی آنکھوں سے قتل کی اس لرزہ خیز واردات کی تفصیلات پڑھ رہی تھی۔ میں نے محسن کے پاپا کا چہرہ بھی دیکھا۔ وہ سخت متفکر تھے اور سگار لبوں میں دبائے، نائٹ گاؤن کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، اپنی اسلام آباد والی کوٹھی کی لان میں کھڑے سوچ رہے تھے کہ اب وہ کیا کریں۔ میں ان دونوں میاں بیوی کے خیالات کا بھی اندازہ کر سکتا تھا۔ کل تک ان کی بیٹی انگلینڈ میں زیر تعلیم ایک انجینئر سے منسوب تھی اور ان کے لیے بڑے فخر کی بات تھی کہ ہونے والا داماد اپنی انجینئرنگ فرم کا مالک ہوگا کیونکہ وہ باپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ آج ان کی بیٹی مبینہ قاتل کی منگیتر بن گئی تھی۔ کچھ کہنا یا کرنا قبل از وقت تھا، لیکن انہیں دنیا کو بہرحال منہ دکھانا تھا جس میں حاسد زیادہ ہیں اور خیر خواہ کم ہیں، جو خوشی میں دل کی کدورت پر مسکراہٹ کی روشن چھاپ ڈال کے شریک ہوتے ہیں تو دکھ میں دل کی مسرت پر غمزدہ چہرہ سجا کے ہمدردی کرنے آ جاتے ہیں۔ مسٹر شیروانی، میں نے سنا ہے آف کورس یہ سب غلط ہوگا۔ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یہ تو قانونی معاملات ہیں اور یہاں تو سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کرنا کوئی مشکل نہیں، بس ذرا دباؤ پڑنا چاہیے، پیسے کا یا سفارش کا۔ پولیس سب کچھ کر لیتی ہے، گواہ منحرف ہو جاتے ہیں، شہادت بے بنیاد ثابت ہوتی ہے اور بیانات میں تضاد نکل آتا ہے۔ وکیل اچھا ہونا چاہیے، فوجداری مقدمات میں اچھی شہرت ہو اور سپریم کورٹ تک جا سکے۔ بے شک وہ 1 لاکھ سے کیا کم لے گا، مگر دیکھیے نا، معاملہ آپ کی لڑکی کے مستقبل کا ہے۔ بائی دی وے آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں خدا نہ خواستہ، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں آپ نے اپنی بچی سے اس کی منگنی بغیر دیکھی نہیں کی ہوگی۔ ماشاء اللہ انجینئرنگ کی اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن گیا ہوا تھا۔ سنا ہے باپ کسی فیکٹری کا مالک ہے؟ نہیں بھائی، ماں باپ کوئی نہیں۔ پھر تو واقعی آپ کی خوش قسمتی ہے، ورنہ آج کل اچھے رشتے کہاں ملتے ہیں۔ لڑکی راج کرے گی، ایک طرح سے گھر داماد ہی ہوگا۔ اجی نہیں، یہ میرا خیال نہیں۔ وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے شیخ صاحب ہیں نا، اجی بڑا ہی کمظرف آدمی ہے۔ اسے اپنے بیٹے کا رشتہ مانگا تھا نا، وہی کہتا پھرتا ہے کہ شیروانی صاحب کی تو لاٹری نکل آئی ہے، ہمارے ڈاکٹر بیٹے میں کیا خرابی تھی۔ مگر ایک طرف صنعتکار ہو تو ڈاکٹر کو کون پوچھتا ہے، اور سچ پوچھیے تو شیروانی صاحب یہ سب مقدر کے کھیل ہیں۔ اسے اپنے بیٹے کا جہاں رشتہ کیا وہ بھی صنعتکار کی بیٹی ہے، فیصل آباد کی ٹیکسٹائل مل کے مالک ہیں، وہ تو بہت خوش ہوگا۔ آئی سی، یہ مجبوری ہے۔ مبینہ قاتل آپ کے مرحوم دوست کا بیٹا ہے اور بچپن کی منگنی ہے، اور یہ سب لوگ جو ایک ہی قبیل کے کمظرف و تنگ نظر لوگ ہیں، بے خبر لوگ اور متعصب اور پس ذہنیت رکھنے والے لوگ جو رشتوں کو دولت کے پیمانوں سے پرکھنے آئے ہیں، ظاہر کو باطن سے چھپائے رکھنے والے یہ ریاکار اور منافق لوگ جو اخلاق کے دوہرے معیار پر یقین رکھتے ہیں۔ ایک وہ جو ان کی اپنی زندگی کے لیے، دوسرا وہ جس پر باقی سب کو پورا اترنا چاہیے۔ ان کو بھلا کیا معلوم کہ محبت ہمارے معصوم جذبوں کی زمین سے پھوٹنے والی کونپل تھی جسے ہم نے برسوں زمانے کی ہوا سے بچا کے رکھا اور اس کی آبرو کو حاصل زندگی جانا۔ یہ ننھا منا پودا ہمارے خلوص کی اجلی دھوپ میں پروان چڑھا، اسے ہمارے ارمانوں کی برکھا نے سینچا اور ہم نے اس کے گرد خوابوں کا وہ حصار قائم رکھا جس پر ہمیں زندگی کے آخری سانس کی رفاقت تک ہر لمحے سے ایک پرمسرت، پرسکون اور پر امید مستقبل کی عمارت اٹھانی تھی، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، پھر ان کے بچوں کے لیے۔ 2 بچپن کے دوستوں نے یہ منگنی طے کرتے وقت سوچا ہوگا کہ وہ دوستی کے رشتے کو ایک انشورنس پالیسی دے رہے ہیں جو 15-20 سال بعد ان کی خوشیوں کو دوچند کر دے گی، لیکن انہوں نے اس جذباتی فیصلے کے منفی پہلوؤں پر بھی غور کیا ہوگا۔ آنے والے دن کا کیا بھروسہ، لڑکا نالائق نکلے، لڑکی نافرمان ہو۔ دونوں اس صدی کی پیداوار ہیں، 1 صدی پہلے کے دقیانوسی طریقے پر ہونے والی منگنی کو تسلیم نہ کریں۔ آخر کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے ہمیں؟ ہم کوئی بھیڑ بکریاں تھے کہ آپ نے ہم سے پوچھے بغیر یہ سودا کر لیا؟ آپ اپنی دوستی کو اپنی ذات تک محدود رکھتے اور اپنے جذبات پر دوسروں کی زندگی قربان نہ کرتے تو اچھا تھا۔ یہ سب باتیں اس دور میں بعید از امکان نہ تھیں، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ جذبات کے رشتوں کا وہ تعلق جو چھوٹی سی فوزیہ کے
ساتھ تھا۔ عہد شباب میں محبت کا وہ لازوال خزانہ بن گیا تھا جسے میں اپنی خوش بختی کا انعام سمجھتا تھا۔ وہ ننھی منھی کومپل اب ایک تناور درخت تھی جسے بڑے سے بڑا طوفان نہیں جھکا سکتا تھا۔ اس محبت نے مخالفت اور مخاصمت کے اتنے صبر آزما دور دیکھے تھے کہ اب ہر آزمائش بے ایمانی تھی، لیکن شیروانی صاحب جو اعلیٰ افسر ہیں، عزت دار ہیں اور زمانے کے نشیب و فراز دیکھ چکے ہیں، کیا وہ اس آزمائش میں پورے اتریں گے؟ اب تک انہیں اپنے فیصلے پر ناز تھا، اپنی قوت فیصلہ پر غرور تھا اور اپنی دور اندیشی کا ذکر وہ یوں کرتے تھے جیسے انہیں غیب کا علم تھا۔ ان کی بیوی کو اس سے بڑی مایوسی ہوئی تھی کیونکہ ان کے بھائی کا لڑکا جو پروفیسر تھا قسم کھا چکا تھا کہ اس کی شادی فوزیہ سے نہ ہوئی تو وہ تمام عمر شادی نہیں کرے گا، اور اس شادی کا کوئی امکان اس لیے نہ تھا کہ میں اور فوزیہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ ہمارے والد ایک دوسرے کے تمام عمر کے رفیق تھے۔ فوزیہ کو مجھ سے بہتر شوہر اور مجھے فوزیہ سے بہتر شریک حیات نہیں مل سکتی تھی۔ اگر میں کسی طرح بھی معیار پر پورا نہ اترتا، بالفرض محال میں اعلیٰ تعلیم یافتہ دولت مند اکلوتا لڑکا اور دنیا کے نقطۂ نظر سے ہینڈسم اور سمارٹ نہ ہوتا، تو کسی ایک خامی پر بھی وہ مجھے مسترد کر کے فوزیہ کا ہاتھ اپنے مرحوم بھائی کے بیٹے ایاز کے ہاتھ میں دینا پسند کرتی، جس کو فوزیہ سے محبت بھی تھی۔ بس وہ تنخواہ دار کم آمدنی والا شخص تھا، مگر یہ خامی ایسی نہ تھی کہ قابل درگزر نہ ہو۔ پروفیسر کی تنخواہ معقول ہوتی ہے اور تنخواہ دار تو شیروانی صاحب بھی تھے، بلکہ جب ان کی شادی ہوئی تھی تو وہ درجہ دوم کے اکاؤنٹ آفیسر تھے۔ میرے لیے ایک لمحہ فکریہ شیروانی صاحب کی بیگم کا خیال تھا، کیا وہ موقع سے فائدہ نہیں اٹھائیں گی؟ شیروانی صاحب کو قائل نہیں کر سکیں گی کہ چھوڑو بچپن کی منگنی کا احمقانہ خیال، اس کو تو پھانسی ہونی ہی ہے، ہماری بیٹی کیوں سولی چڑھے؟ کل پرسوں تک 2 بول پڑھاؤ اور رخصتی کرو۔ غضب خدا کا، پہلے ولایت جا کے بیٹھ گیا، اب آیا تو قتل کے الزام میں پکڑا گیا۔ ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے۔ یہ مقدمہ نہ جانے کتنے سال چلے اور انجام پھانسی نہ ہو، عمر قید تو ہوگا۔ کیا اس وقت تک فوزیہ بیٹھی رہے گی؟ آج تو ایاز بھی کہتا ہے کہ عمر بھر شادی نہیں کروں گا، مگر آدمی کے جذبات ہمیشہ ایک نہیں رہتے۔ سال 2 سال بعد وہ بھول گیا یہ بات اور اس نے فوزیہ کا خیال چھوڑ دیا تو رشتہ نہیں ملے گا۔ سب کہیں گے لڑکی منحوس ہے، شادی سے پہلی منگیتر کو پھانسی لگوا دی، جس گھر پر اپنا نحس سایہ ڈالے گی وہاں قبرستان بنا دے گی۔ عورتوں کی زبان اور عورتوں کی منطق اور ان کی باتیں، کیا شیروانی صاحب ان دلائل کا مقابلہ کر لیں گے؟ مصلحت کے تقاضوں کو جذباتی رشتوں پر قربان کر دیں گے؟ حقیقت سے نظریں چرا کے ایک موہوم سی امید کا دامن تھامے بیٹھے رہیں گے؟ زمانے کی ہرزت سرائی اور انگشت نمائی سے خوفزدہ نہیں ہوں گے؟ میں نے محسوس کیا کہ زمین میرے قدموں کے نیچے ایک خلا میں تبدیل ہو گئی ہے اور میں سنسان تاریخ اور لامحدود خلا میں سے گزرتا جا رہا ہوں۔ میرا ہاتھ تھامنے والا کوئی اور نہیں، میری مدد کی پکار بے صدا ہو گئی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ تھانے جاتے ہوئے میں اپنے انجام کے بارے میں نہیں، اپنی محبت کے انجام کے بارے میں سوچ کر خوفزدہ ہو رہا تھا۔ ہم تھانے پہنچے تو سب انسپکٹر ریشمت خان کے رویے میں ایک خوشگوار تبدیلی رونما ہوئی، جس کا اثر دوسروں کے رویے پر بھی پڑا۔ یہ بڑی حیران کن بات تھی کیونکہ میر شرافت علی کے گھر میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا، تھانے میں اس سے کہیں زیادہ ہو سکتا تھا۔ تھانہ چودھری عصمت خان کی سلطنت تھی جہاں اس کا حکم قانون تھا اور تھانے میں آنے والے خراج گزار رعیت تھے جو اس کی طاقت اور دبدبے کے سامنے دم مارنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ میر شرافت علی کے گھر میں ایک افسر اعلیٰ کے سامنے وہ مکمل طور پر بااختیار نہ تھا، مگر اس کے باوجود عصمت نے مجھ پر 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ مجھے امید تھی کہ اپنی تمام تر سرکشی، گستاخی اور خوش فہمی کی اصل سزا مجھے تھانے کی حدود کے اندر اور قانون کی دسترس سے باہر ہو جانے کے بعد ملے گی، لیکن گاڑی رکنے کے بعد تھانے دار نے قطعی بدلے ہوئے لہجے میں کہا، اپنے حوالدار صاحب ذرا ان کو ادھر لاؤ۔ کیا نام ہے ان کا؟ اپنے سکندر صاحب کو۔ اور سیدھا چلتا ہوا چیک کو اٹھا کے ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ حوالدار نے زنجیر کھینچ کر مجھے تصورات کی اور غیر موجود اندیشوں کی دنیا سے حقائق کی زمین پر اتار لیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے گاڑی سے نکلا تو مجھے تھانے کی سیبزدہ ہیبت ناک اور خستہ حال عمارت نظر آئی۔ پولیس اسٹیشن میں نے لندن میں بھی دیکھے تھے جہاں لوگ مدد کے لیے پورے اعتماد کے ساتھ آتے تھے، یہ سوچ کے قدم نہیں رکھتے تھے کہ دیکھو اب نکلنا کب ہو، کیسے ہو اور الٹے لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ وہاں بچے آتے تھے کہ آفیسر میری گیند جھاڑیوں میں گم ہو گئی ہے اور میرا ہاتھ اوپر تک نہیں پہنچتا، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ عام گھریلو عورتیں آتی تھیں کہ آفیسر مجھے اچانک جانا پڑ رہا ہے، میری عدم موجودگی میں ڈرائی کلینر کپڑے لائے گا، وہ لے کر رکھ لینا، میں واپسی میں لے لوں گی، رات کو مجھے 1 ہفتے کے لیے باہر جانا ہے۔ ان سب باتوں کا تصور یہاں کتنا افسانوی اور مبالغہ آمیز لگتا تھا۔ تھانے کی سیڑھیوں کے پاس ایک کانسٹیبل دکیا نوسی رائفل کے سہارے کھڑا تھا
اس نے مجھے قطعی لفٹ نہیں دی۔ برآمدے میں دائیں جانب بیٹھے ہوئے محرر اور ایک ASI نے 2 زیر حراست قیدیوں کو مرغا بنا رکھا تھا۔ ان کے پھٹے ہوئے کپڑے اور پریشان بال گواہی دیتے تھے کہ ان سے تفتیش کی گئی ہے۔ بینچ پر بیٹھے ہوئے 3 افراد نے جو خود بھی سہمے ہوئے تھے اور شکایت کنندہ معلوم ہوتے تھے، مجھے قابل رحم نظروں سے دیکھا۔ یہی لوگ جو عام زندگی میں ہر چوٹ، ڈاکو اور بدمعاش کے دشمن تھے، تھانے میں ان کی حالت دیکھتے تو ان پر ترس کھاتے تھے اور ان کے ہمدرد بن جاتے تھے۔ حوالات کی سلاخوں کے پیچھے 2 افراد گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے تھے۔ ایک مزے سے سگریٹ پی رہا تھا اور دوسرا فرش پر یوں پڑا تھا جیسے مر چکا ہو۔ بہت جلد مجھے بھی انہی کے درمیان پہنچنا تھا اور آج کی رات اپنے پریشان کن خیالات کی رفاقت میں بسر کرنی تھی۔ حوالدار نے چیک اٹھائی اور میرے ساتھ اندر قدم رکھا۔ نیم تاریک کمرے میں بھدی سی میز کی دوسری طرف سب انسپکٹر کا بھاری بھرکم وجود ایک چرچراتی کرسی میں پھنس چکا تھا۔ حوالدار نے سامنے کی 2 کرسیوں میں سے ایک اپنے لیے منتخب کی اور دوسری پر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تسلی سے بیٹھو اپنے سکندر صاحب۔ حشمت خان نے ٹوپی اتار کے میز پر رکھی۔ اب تھانے تو پہنچ ہی گئے ہیں، ہوتی رہے گی تفتیش بھی۔ یہ بتاؤ کچھ کھایا پیا ہے؟ صبح سے یہ وقت ہو گیا ہے۔ ہاں جی، دھکے کھائے ہیں، خاصی مار کھائی ہے اور گالیاں کھائی ہیں، میں نے تلخی سے کہا۔ اور بھی مقدر میں جو ہے وہ ضرور ملے گا۔ میں اتنا کن ذہن نہیں ہوں کہ ان کی بات سمجھ نہیں پاتا۔ بلفاظ دیگر اس کا مطلب یہ نکلتا تھا کہ بتاؤ کیا کھلا پلا رہے ہو، بات سمجھنے کی کوشش کریں سکندر صاحب۔ حشمت خان نے برا مانے بغیر کہا۔ اپنے افسر اعلیٰ کے سامنے ہم بھی مجبور ہوتے ہیں، ورنہ ہمارا دل تو نہیں چاہتا کسی شریف آدمی کی بے عزتی خراب کریں۔ اب اپنے حوالدار صاحب، یہ جو اپنے ASP صاحب ہیں نا، کتنے سخت آدمی ہیں، اونچی بات بھی نہیں سنتے۔ کیا کہا تھا آخر انہوں نے؟ کوئی گالی تو نہیں دی تھی، مگر ان کا پارا چڑھ گیا۔ ہم تو اشارہ سمجھتے ہیں ان کی نظر کا، ماتحت جو ہوئے۔ ہاں چودھری صاحب، نوکری تو کرنی ہے جی، بیوی بچوں کی خاطر۔ حوالدار نے ایک سر داغ بھری۔ چلو جی مٹی پاؤ، اپنے سکندر صاحب کے لیے چائے وائے کا انتظام کرو۔ بھائی یہ بڑے آدمی ہیں، ولایت سے آئے ہیں اور بیچارے یہاں آتی مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ تھانے دار کا لہجہ ناقابل یقین حد تک دوستانہ ہو گیا تھا اور میں اس کا سبب سمجھ رہا تھا۔ کیا نام بتایا تھا جی آپ نے؟ کون سی کمرے کے مالک ہیں آپ؟ میر وزیر اینڈ کمپنی۔ لیتھ مشین، ہینڈ پریس اور ڈرل مشین وغیرہ کا کارخانہ ہے، میں نے اپنے لہجے میں وقار پیدا کیا۔ اچھا، اس نے یوں سر ہلایا جیسے سمجھ گیا ہو۔ اپنے حوالدار صاحب، اور یار ان کے ہاتھ تو کھول دو، یہ کیا نس چلے ہیں؟ بات صرف اعتبار کی نہیں تھی، میں نس کے یعنی بھاگ کے جا ہی نہیں سکتا تھا۔ میری راہ میں متعدد رکاوٹیں تھیں۔ خود حشمت خان کے پاس ریوالور تھا جسے وہ ضرورت پڑنے پر بلا تردد استعمال کر سکتا تھا، اور ایک سپاہی باہر بھی مسلح کھڑا تھا۔ حشمت خان نے ایک قاتل کو فرار کے مواقع فراہم کر کے معطل ہونے کا خطرہ مول نہیں لیا تھا۔ اس نے حفاظتی انتظامات کو کافی سمجھتے ہوئے مجھے یہ رعایت اس لیے دی تھی کہ اب مجھ سے سودا کیا جا سکتا تھا، تھانے میں کوئی تکلیف اٹھائے بغیر زیر تفتیش رہنے کا معاوضہ وصول کیا جا سکتا تھا اور بہتر رویے کی قیمت مانگی جا سکتی تھی۔ ان کے نقطہ نظر سے میں موٹی اسامی تھا، سونے کا انڈا دینے والی مرغی۔ چنانچہ وہ باغبان بھی خوش رہے، راضی رہے، صیاد بھی، والے مقولے پر عمل پیرا تھا۔ 1 گھنٹے بعد میں ہوٹل سے بہترین کھانا منگوا کے کھا چکا تھا اور کھلا چکا تھا، جو حوالدار سائیکل پر جا کے لایا تھا، اور اس قدر واہیات تھا کہ اسیری کی مجبوری نہ ہوتی تو میں بھوکا رہنے کو ترجیح دیتا، مگر میں نے سوچا کہ دوبارہ نہ جانے کب موقع ملے، زندہ تو رہنا ہی ہے اور تفتیش کا سامنا بھی کرنا ہے، ذہن کے ساتھ جسم کی توانائی بھی برقرار رہنی چاہیے۔ میں نے 50 روپے کا بل ادا کرتے ہوئے سوچا کہ یہ کھانا لارڈز یا شیرزان سے تو نہیں آیا تھا۔ پھر مجھے خیال آ گیا کہ تھانے میں ہر چیز کی قیمت میں 100، 200 یا 1000% تک رعایتی سرچارج بھی تو شامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنی بریف کیس میں سے 100 کے 5 نوٹ ایک لفافے میں ڈال کے سب انسپکٹر حشمت خان کو اور ایسے ہی 2 نوٹ حوالدار کو پیش کیے کہ آپ نے آج جو کارنامہ سر انجام دیا ہے اور میرا جو حشر کیا ہے، اس کی خوشی میں یہ حقیر نذرانہ بچوں کی مٹھائی کے لیے حاضر ہے۔ اس کے بعد میں نے اطمینان سے تھانے کے فون پر پہلے محسن سے بات کی۔ کبیر داس، محسن نے کہا، خبیث، میں تیرے انتظار میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ دیکھ محسن، میں صبح ریل کار سے پنڈی جانے کے لیے روانہ ہونے والا تھا، مگر ایک آفت میں پڑ گیا، میں نے تمہید کے طور پر کہا۔ آفت؟ پھر کوئی آفت آ گئی؟ ہاں محسن، مجھے ریل کار میں پولیس نے گرفتار کر لیا۔ گرفتار کر لیا؟ وہ چلایا۔ وہ کیوں؟ کس الزام میں؟ مجھ پر الزام ہے کہ میں نے میر شرافت علی کو قتل کر دیا ہے۔ میں نے سکون سے کہا۔ سکندر، خدا کی قسم مجھے کچھ ہو گیا ہے، میرے کان غلط سننے لگے ہیں۔ دیکھ، یہ مذاق ہے تو؟ محسن، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں نے کہا، میں اس وقت پولیس کی تحویل میں ہوں اور زیر تفتیش ہوں۔ اور سکندر،
محسن نے بہت دیر بعد کہا جبکہ میں سمجھ رہا تھا کہ لائن کٹ گئی۔ تو نے یہ قتل کیا ہے؟ نہیں، میں نے یہ قتل نہیں کیا۔ میں اس سے ملنے ضرور گیا تھا اور میں نے اس کے 2 ہاتھ بھی رسید کیے تھے، بالکل معمولی سے ہاتھ جن سے اس کے خراش تک نہیں آئی تھی، اور جب میں رخصت ہوا تھا تو وہ 100% زندہ اور تندرست و توانا تھا۔ یہ حرکت کسی نے بعد میں کی اور مجھے پھنسا دیا۔ مجھے یہ سارے حالات سے باخبر ہے، مجھے یہ وہی پرانا چکر لگتا ہے۔ میں تفصیل سے فون پر نہیں بتا سکتا، مجھے تیری مدد کی ضرورت بھی ہے، اس لیے تو فوراً آ جا۔ تیرا زخم ٹھیک ہے نا؟ چلنے پھرنے میں کوئی خرابی تو نہیں ہوگی؟ میں نے کہا نہیں، وہ سب ٹھیک ہے سکندر۔ اس وقت 4 بجے ہیں، اگر میں 5 بجے والی بس یا ویگن پکڑوں تو رات 12 بجے لاہور پہنچ کے تجھ سے مل سکتا ہوں، محسن نے کہا، اور میں نے اسے متعلقہ تھانے کا نام پتہ لکھوایا۔ اچھا سکندر، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اگر تو بے گناہ ہے تو کوئی تیرا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ ہم اوپر تک جا سکتے ہیں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک۔ جھوٹ سچ سامنے آ جاتا ہے اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو سکتی، بس ذرا صبر و تحمل سے حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ صبر و تحمل کے علاوہ مقابلے کے لیے مالی وسائل بھی غیر محدود ہونے چاہیے، میں نے کہا۔ نیچے سے اوپر تک قدم قدم پر پیسہ چلتا ہے، جتنا بڑا وکیل ہوگا اتنی بڑی فیس لے گا۔ ابھی تو اپنی پوزیشن یہ ہے کہ تقریباً 5,000 میں نکال لایا تھا، کچھ پرانا زیور ہے وہ بیچ دوں گا۔ وراثت کا سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد تو میر وزیر اینڈ کمپنی میری ہوگی اور میں اس کے اکاؤنٹ میں سے جتنا پیسہ چاہوں نکلوا لوں گا، لیکن یہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے ہائی کورٹ میں الگ درخواست دینی ہوگی اور وقت بہرحال لگے گا۔ ان سب باتوں کو چھوڑ، بعد میں سوچیں گے، ابھی تو بینک بند ہیں، مگر میں چیک دے کر ادھار لے سکتا ہوں۔ میرے حساب میں تقریباً 14,000 ہوں گے، میں 15,000 کا بندوبست کر کے آؤں گا، محسن نے کہا۔ صبح میں سارے معاملات کو سنبھال لوں گا، تجھے شاید علم نہیں، وہیں لاہور میں اپنے 2 کلاس فیلو بڑے اونچے وکیل ہیں۔ ایک تو لڑکی تھی ہمارے ساتھ رابعہ، اب رابعہ قاری ہے، دوسرا وہ ہماری یونین کا شعلہ بیان مقرر اور صدر عبدالودود منظر ہے۔ یاد آیا، اس تخلص سے ان سے بات کریں گے تو امید ہے فیس وغیرہ کا مسئلہ بھی نہیں رہے گا۔ دنیا کا خون سفید ہو گیا ہے مگر دوستی کا نام ابھی زندہ ہے۔ محسن، میں لمبی بات نہیں کر سکتا، یہ بتا فوزیہ تو نہیں آس پاس؟ فوزیہ؟ محسن نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، نہیں، کچھ کہنا ہے اس سے؟ نہیں، مجھے کچھ نہیں کہنا ہے، جو کہنا ہے تو خود کہہ دے، اسے بتا دے کہ میں بے گناہ ہوں، اور یہ بھی بتا دے کہ میرے ساتھ کیا چکر ہے۔ کل وہ اخبار میں میری تصویر اور خبر دیکھ ہی لے گی، اس سے زیادہ صدمہ ہوگا۔ تو آج ہی اسے سمجھا دے اور یقین دلا دے کہ میں نے واقعی کچھ نہیں کیا ہے۔ الو کے پٹھے، میرے یقین دلانے یا نہ دلانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ساری دنیا ایک طرف ہو کے کہے کہ تو نے قتل کیا تب بھی وہ نہیں مانے گی۔ ان لڑکیوں کی عقل ایسی ہوتی ہے۔ خیر، میں اسے بتا دوں گا، محسن نے کہا۔ بتا دینا کافی نہیں، اسے اعتماد اور حوصلے سے کام لینے کی تاکید کرنا، اس کی دعا ہر دوا سے زیادہ کارگر ہوگی۔ محسن ہنسا، اچھا ڈائلاگ ہے، یہ بھی سنا دوں گا اسے، مگر یار سکندر، یہ جو کچھ ہوا غلط اور بے بنیاد ہی صحیح، اچھا نہیں ہوا۔ تو اپنی ممی کی بات کر رہا ہے؟ میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا، کہ اب وہ کیا کریں گی؟ ہاں، بات میرے دل میں تھی اور تو نے سمجھ لی، محسن نے حیرانی سے کہا۔ میں واقعی سوچ رہا ہوں کہ اب وہ کیا کریں گی۔ یہ میں نے بھی سوچا تھا، مگر مجھے فوزیہ پر، تجھ پر اور تیرے پاپا پر اعتماد ہے، میں نے کہا۔ ابھی اس فکر میں مبتلا ہونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اپنے پاپا سے بات کر لے اور ان سے کہہ دے کہ وہ اپنے تعلقات اور اثر و رسوخ کو کام میں لائیں، کم سے کم یہاں تفتیش میں کسی کا رویہ مخالف نہ رہے اور میرے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ تو جانتا ہے ثبوت اور شہادت کے مرحلے کیسے سر ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ میں کر لوں گا، محسن نے کہا۔ اب باقی باتیں ملاقات پر، اور کچھ تو نہیں کہنا ہے نا؟ نہیں، تجھ سے بات ہو گئی، آدھا غم دور ہو گیا۔ تو آ جائے گا تو میں اکیلا نہیں رہوں گا، ورنہ یہاں کون ہے میرا؟ خدا حافظ، میں نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔